اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامنے ذوالفقار آپ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں، اور آج ہماری اس کتاب سے ریاض الصالحین سے حدیث نمبر جو ہے وہ 686 ہے۔ جو روایت آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، امام بخاری اس کو کتاب المغازی کے اندر لے کر آئے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ اپنے والد فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ جب میری بیٹی حفصہ بیوہ ہو گئیں تو انہوں نے حضرت عثمان سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا اپنی صاحبزادی کا، لیکن حضرت عثمان نے جواب دیا کہ فاروق اعظم میں آپ کو سوچ کر جواب دوں گا۔ تو انہوں نے اس کا جواب کچھ دنوں تک نہ دیا، اور پھر کیا کہا کہ مجھے نکاح کی حاجت نہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، پھر ابو بکر صدیق سے کہا کہ ابو بکر صدیق، میں اپنی صاحبزادی کا نکاح تم سے کرنا چاہتا ہوں۔ تو ابو بکر صدیق نے کوئی جواب نہ دیا، سکوت لگا گئے، چپ ہو گئے۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں مجھے عثمان غنی سے زیادہ غصہ آیا حضرت ابو بکر صدیق پر۔ پھر یہ ہوا کہ کچھ وقت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کا پیغام بھیج دیا۔ پھر ابو بکر صدیق سے ملاقات ہوئی، ان کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ نے پیغام بھیج دیا ہے۔ تو آپ نے کہا اے عمر، تم مجھ سے خفا ہو اس بات پر کہ تم نے مجھے اپنی بیٹی کا پیغام دیا تھا اور میں نے تمہیں کوئی جواب نہ دیا؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں خفا ہوں اس بات پر، کوئی تو جواب دینا چاہیے تھا، ہاں یا نہ کا۔ آپ نے فرمایا بات دراصل اب یہ ہے، وہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا تھا حضرت حفصہ سے نکاح کرنے کا، اس کا تذکرہ مجھ سے کیا تھا، اور یہ راز تھا جو میں نے اس کو فحاش نہیں کیا، یہ راز تھا۔ رسول اللہ نے مجھ سے کہا تھا کہ تم بات کرو حفصہ کے لیے، اور تم نے مجھے بھی پیغام دے دیا۔ ہاں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا یہ ارادہ ترک کر دیتے تو پھر میں حفصہ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ یہ حضرت حفصہ کون ہے، مختصر سے تعارف آپ کے سامنے بیان کر دوں، اور پھر اس روایت کا جو یہ آپ نے سنی ہے اس کا پس منظر بھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ یہ حضرت حفصہ جو ہے یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ ان کی ماں کا جو نام ہے وہ ہے زینب بنت مظعون ہے، مظعون، اور شعبان کے مہینے میں 3 ہجری میں ان کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ ان کے پہلے جو شوہر تھے ان کا نام تھا سیدنا خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ جنگ بدر میں شہید ہو گئے تھے، بہت زیادہ زخم لگے اور زخموں کی تاب نہ لا سکے، آپ نے جام شہادت نوش کر لیا۔ اب حضرت حفصہ ہو گئی بیوہ، اور پھر انہیں حضرت عثمان کو پیغام بھیجا۔ تو حضرت عثمان نے کہا کہ مجھے نکاح کی حاجت نہیں، حالانکہ جنگ بدر میں ہی حضرت عثمان کی جو بیوی تھی رقیہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور انہیں نکاح کی حاجت تھی لیکن انہیں نہیں کیا۔ اور اس کی شکایت رسول اللہ سے کی کہ رسول اللہ، عثمان کو حاجت بھی ہے، میں نے پیغام بھی بھیجا ہے اپنی بیٹی کا، پر وہ انہوں نے قبول ہی نہیں کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے عمر، تیری بیٹی کا نکاح اس سے ہوگا جو عثمان سے افضل ہوگا۔ کتنی خوبصورت بات،
इशारों में कर दी। अब इशारा किस तरह हो रहा है? ए उमर घबरा ना, तेरी बेटी से निकाह मैं मुस्तफ़ा करूंगा। इशारा ही हो रहा है। फरमाया उमर तेरी हफ्सा का निकाह, तेरी बेटी हफ्सा का निकाह उससे होगा जो उस्मान से अफजल होगा, और उस्मान का निकाह उस औरत से होगा जो हफ्सा से अफजल होगी। तो रुकैया के बाद उम्मे कुलसूम का निकाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किससे किया? हज़रत उस्मान से किया। और रसूलुल्लाह की बेटी फारूक आदम की बेटी से अफजल है, आला है। हज़रत मोहतरम, इतनी गुफ्तगू समाअत करने के बाद 400 दिरहम का मेहर रखा गया। 400 दिरहम। हम तो अभी तक 32 रुपए में अटके हुए हैं। मेहर की बात आती है, कहते हैं शरई मोहम्मद ही रख लो, और वैसे सारे काम गैर शरई होते हैं। मेहर में शरई मोहम्मद ही बस, और बाकी सारे काम गैर शरई। मैं ये कहता हूं निकाह के इस वक्त में शरई मोहम्मदी आज आ जाती है। खुदा के बंदो, शरीयत मोहम्मदी का ताल्लुक फकत निकाह से नहीं है, आपकी सारी जिंदगी से है। और ये सैयद हफ्सा जो थी, ये अक्सर रोजा रखने वाली, कुरान की तिलावत करने वाली, फहम फिरासत रखने वाली, हक गोई इनके अंदर मौजूद थी। क्यों ना होती? फारूक आदम की बेटी जो थी, वालदेन से औलाद में कुछ जो खुसूसियात होती हैं वो मुंतकिल होती हैं, और फिर आपका जो विसाल जो हुआ है, बाज़ रिवायत के मुताबिक 41 हिजरी में हुआ, बाज़ रिवायत के मुताबिक जो है वो 45 हिजरी में हुआ। इमाम हसन का दौर खिलाफत था, और मरवान बिन हाकम ने आपका नमाज जनाजा पढ़ाया, और आपके दीगर अजीज़ वक़राब ने आपको कब्र में तदफीन वगैरह की, उसमें हिस्सा लिया। हज़रात मोहतरम, इस रिवायत मुख्तसर खाका हमने आपके सामने बयान किया है। मालूम क्या हुआ, ये भी समझना बेहद ज़रूरी है। किसी का राज फहाश ना करें, एक बात। दूसरा ये, अगर कोई निकाह का पैगाम दे दे, सोचो विचार के बाद जवाब देना चाहिए। अगर नहीं करना, उसका जवाब भी दे देना चाहिए, चुप नहीं लगाना चाहिए। इससे इंसान को तकलीफ होती है और नाराज़गी बढ़ती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको समझने और अमल पैरा होने की तौफीक अता